آپ مجھے بتاؤ جو پڑھا لکھا جوان ہوگا, جو پڑھی لکھی میری بہن ہوگی, پی ایچ ڈی ہوگی, ایم اے ہوگی, وہ کیا ہاسپٹل میں صفائی کے لیے کرمچاری لگے گی؟ آپ نے اسٹیٹ کے ٹکڑے کروائے, 370 آپ نے ختم کروایا, 35A آپ نے ختم کروایا, یہاں کی نوکریاں آپ نے ختم کرائی, بینک میں کتنے سارے لوگ لگے ہیں, وہ آج ACB میں کیس ہے. یہ میں بھی نام نہیں پڑھنا چاہتی ہوں. یہ جتنے بھی ہمارے پیر محترم ان کے رشتہ داران ہیں وہ سارے اس میں درج ہے. تو میری طرف سے السلام علیکم, گڈ مارننگ. جیسے ہمارے آنریبل ایڈوائزر صاحب نے کہا ہے کہ آؤٹ سورس جو ہے یہ کوئی پرماننٹ نوکری نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپرری ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے. اور اس سرکار کا, جس سرکار کی قیادت جناب عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, ایک وعدہ دیا ہے کہ ہم اپنے دوری اقتدار میں 1 لاکھ نوجوانوں کو روزگار دیں گے. اس کے مطابق اگر آپ فگر چیک کریں گے, چاہے وہ SSR بھی ہوں, چاہے وہ پبلک سروس کمیشن ہو, جو پوسٹ ہم نے آج تک ریفر کیے ہیں پرماننٹ پوسٹ, اس میں بات کروں گی 724 لیکچررز جب یہ سرکار بنی اس ٹائم ریفر کیا گیا. 626 پوسٹ جو ہیں وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ریفر کیے گئے ہیں پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے. 900 ڈاکٹرز جو آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈ سے آئے ہوئے ہیں, اپروو ہو کے آئے ہوئے ہیں, 500 اس میں اس وقت کام کر رہے ہیں, 400 جو ہے CID ویریفیکیشن کے لیے گئے ہوئے ہیں. کیونکہ میں ان صاحبان کو آپ کے اس پروگرام کے ذریعے, اس پریس کانفرنس کے ذریعے سمجھانا چاہتی ہوں, ایجوکیٹ کرانا چاہتی ہوں کہ آؤٹ سورس جو ہے وہ پرماننٹ نوکری نہیں ہے, اور آؤٹ سورس جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹو ارینجمنٹ ہے ٹو میٹ ایکسٹرا ورک لوڈ. جہاں پہ بھی پڑتا ہے, جیسے ناصر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو ایکس رے ٹیکنیشین کی ضرورت ہے, پرماننٹ ہمارے پاس کہیں پہ ایک ایکس رے ٹیکنیشین ہے. وہاں پہ اگر خود ہیلتھ ہاسپٹلز میں کسی کو ہائر کرتے ہیں اس کے لیے تاکہ ایکس رے ٹیکنیشین جہاں پیشنٹ آتا ہے پیشنٹ کیئر میں کوئی لاپرواہی نہ ہو سکے. ہاسپٹلز میں جو سیکیورٹی لگائی جاتی ہیں, جو صفائی کرمچاری لگائے جاتے ہیں, وہ صفائی کرمچاری اب ہم اس میں تو پوچھ نہیں سکتے ہیں آپ سے کہ ہاسپٹل والے مجھ سے پوچھنے تو نہیں آئیں گے کہ مجھے ہاسپٹل کو صاف کروانا ہے, مجھے صفائی کرمچاری لگوانا ہے, اس میں آپ کی پرمیشن ہے کہ نہیں ہے. وہ اپنے لیول پہ کرتے ہیں, ان کا اپنا جو ہاسپٹل کا فنڈ ہوتا ہے. 15 میں جو یہ پاور تھے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کو کیجول لیبر لگانے کی, ڈیلیویجر لگانے کی, سیزنل لگانے کی, یہ پاورز وڈرا کیے گئے 2015 میں, اور 2016 میں ڈپارٹمنٹس نے آؤٹ سورس کرنا شروع کر دیا ہے. اور یہ کیا کہہ رہے تھے کہ اب ہم پبلک میں نہیں ڈالنا چاہتے. آپ ڈالیں, لے کے آ جائے پبلک میں. یہ فگر جو 15 سے لے کے آج تک لگائے گئے ہیں میں ان کی بات کر رہی ہوں. اور ہم نے ابھی یہاں پہ ایک چیز بتائی گئی ہے کہ پبلک سروس کو ریفر نہیں کیے جا رہے ہیں, آؤٹ سورس پہ لگائے جا رہے ہیں. مجھے ان کی عقل پہ ترس آتا ہے. اتنے بڑے عہدے پہ رہ چکے ہیں, اس کے باوجود بھی اس طرح کی ایک لا علمیت کی اگر بات کریں گے, بات کرنا یہ میرے خیال سے دکھ کی بات ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتے, اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات ہے. آپ جائیے جتنے بھی GMCs ہمارے پاس ہیں وہاں صفائی کرمچاری لگے ہیں, ہمارے بچے لگے ہیں. آپ دیکھیے وہ کیسے لگے ہیں, کس نے لگائے ہیں, کس ٹائم پہ لگے ہیں. ایک تو آپ کہتے ہو ہم بچوں کے ہمدرد ہیں, آپ کی وجہ سے آؤٹ سورس کی تباہی, یہ بیماری ہمارے جموں کشمیر میں آئی ہے. آپ مجھے بتاؤ جو پڑھا لکھا جوان ہوگا, جو پڑھی لکھی میری بہن ہوگی, PhD ہوگی, MA ہوگی, وہ کیا ہاسپٹل میں صفائی کے لیے کرمچاری لگے گی؟ تو یہ میں کہنا چاہتی ہوں آؤٹ سورس کے بارے میں. آؤٹ سورس کوئی پرماننٹ ملازم نہیں جاتا ہے. جو بھی پرماننٹ ملازم ہوتا ہے اس کو فائنانس ڈپارٹمنٹ اور پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے اپروول آتی ہیں, پوسٹ کریٹ کیے جاتے ہیں, ان کو آپ پرماننٹ پوسٹ کہا جا سکتا ہے. اور یہ جو آؤٹ سورس ہیں ان کے پاس نہ کوئی پینشن ہے, نہ کوئی, یہ ہیڈ جو چینج ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ ایک سرکولر ہے,
یہ ہیڈ جب چینج ہوا ہے کب ہوا ہے اس کو آپ دیکھیں. یہ انہی محترمہ جو میڈم جی ہیں انہی کے ایز چیف منسٹر کے دوران ہوا ہے. یہ آپ کی بات ہے. ایک تو آپ نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا. مجھے تو صحیح میں واقعی میں مجھے اپنے نوجوانوں کے لیے رونا آتا ہے. آپ نے ان کی نوکریاں ختم کری ہیں. آپ نے اسٹیٹ کے ٹکڑے کروائے. 370 آپ نے ختم کروایا. 35A آپ نے ختم کروایا. یہاں کی نوکریاں آپ نے ختم کرائی. بینک میں کتنے سارے لوگ لگے ہیں وہ آج ACB میں کیس ہے. یہ میں بھی نام نہیں پڑھنا چاہتی ہوں. یہ سارے جتنے بھی پیر برادری ہیں وہ اس میں درج ہے. جتنے بھی ہمارے پیر محترم ان کے رشتہ داران ہیں وہ سارے اس میں درج ہے. اور آج کے IB کی اگر بات کریں, آج وہ کہتے ہیں میں نے نکال دیا. کس کو نکال دیا آپ نے؟ کیس تو آج ACB میں چل رہا ہے. آپ مہربانی کر کے, ہم اس بلیم گیم پہ نہیں جانا چاہتے, لیکن ہم چاہتے ہیں, ہماری کوشش ہے ہمارا نوجوان آگے بڑھے, وہ ڈرگس کا شکار نہ ہو سکے اور یہ سرکار اس کے لیے کچھ کر سکے. آپ نے تو اپنے لیول پہ کچھ کرا نہیں. آؤٹ سورس آپ کی مہربانی ہے. اسٹیٹ ہوڈ ختم کرنا آپ کی مہربانی ہے. ہماری زمینوں پہ قبضہ کروانا آپ کی مہربانی ہے. آپ نے سب کچھ کیا. آپ کرو تو سب ٹھیک ہے. اس چور مچائے شور. یہ دیکھیے بینک میں کس میرٹ کا آپ نے خیال رکھا, کون سا میرٹ آپ نے اپنایا. یہ نام ہے اس میں درج ہے. ACB میں کیس ہے. پھر آپ ہی الزام دو گے, آپ ہی بات کرو گے, اس پہ رونا آتا ہے. آپ نے کون سا میرٹ استعمال کیا تھا جب بینک میں ہزاروں لوگ لگے تھے؟ کہاں سے میرٹ آیا تھا؟ اس وقت تو کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی. ایک MLA کے 4 رشتہ دار اس میں لگے ہوئے. آپ کے سارے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں, جتنے بھی پیر صاحبان ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں. KVIV میں. تو یہ سب چیزیں پھر آپ ہی درس دو گے تو مہربانی کر کے میری بہن, یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے. آپ کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے. چلیں جاوید صاحب آپ بولیں.